السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از فاروق جاوید فرام J.S Associates. میں امید کرتا ہوں جو جتنے ویور ہیں، لسنر ہیں، سبسکرائبر ہیں، سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ریئل اسٹیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹس کے ریلیٹڈ ہی میری ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے میں جو ہے نا وہ مختلف سوسائٹیز کو کور کرتا ہوں، اور اس میں پرائسز جو ریٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، ان کے سارے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو آج ایک ٹاپک ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ ہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں بھی کافی آگے جو ہے نا وہ سب برانچز ہیں، یا جو ہے نا اس سے اٹیچ اور بھی ڈپارٹمنٹ ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ پروفیٹیبل جو ہے نا وہ کون سا کام ہے؟ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ریئل اسٹیٹ میں سب سے اہم جو ہوتے ہیں، جو کہ ہم زیادہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم ڈیلز بھی اٹھاتے ہیں، لوگوں کو ہم بکنگز وغیرہ بھی دیتے ہیں، وہ ہیں ریزیڈینشیل پلاٹس. ٹھیک ہے، ریزیڈینشیل پلاٹس میں آپ کو پتہ ہے 5 مرلہ، 10 مرلہ، 7 مرلہ، کنال، 2 کنال اور فارم ہاؤسز وغیرہ آ جاتے ہیں، جس کو ہم ریزیڈینشیل پلاٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کیٹیگری ہے، اور اس میں الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پیسیج آف ٹائم جو ہے نا اس کے بعد ان کو بگ مارجن بھی ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے نا سیل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور وہ سمجھنے ان کا جو پلاٹ ہوتا ہے وہ ایز اے چیک ہوتا ہے، وہ کسی بھی ٹائم وہ اسے ایگزٹ کر کے تو اس سے بڑا فائدہ لے سکتے ہیں. جس میں آپ کو پتہ ہے جس طرح اچھی سوسائٹی ہیں، جس طرح بیریا ٹاؤن کی ہیں، جو اچھا مطلب ڈیلیور کرتی ہیں، جو جن کی لیول آف ڈیولپمنٹ اچھی ہے. سملرلی زون 2 کی جو ہے نا ریئل اسٹیٹ ہے، جو اسلام آباد زون 2 میں آتے ہیں، جس میں B17 فیسٹریز ہو گئے اور اس سے ریلیٹڈ CDA کے سیکٹرز ہو گئے، تو ان میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرنے کا بہت زیادہ جو ہے نا اس میں اسکوپ ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا پروفٹ ہوتا ہے. اور سملرلی DHA جو سوسائٹیز ہیں ان میں بھی جو ہے نا وہ کافی فائدہ ہوتا ہے. لیکن آج میں ان کے اوپر بالکل ڈسکشن نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس پہ روایتی طریقے سے جو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کہاں پہ پلاٹ لینا چاہیے، کہاں پہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک ضرورت ہے. اب پتہ ہے زیادہ تر میرے جو سبسکرائبر ہیں، جو میرے فرینڈز ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور ان کی ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں ایک اچھی جگہ پہ ہم مطلب پرچیزنگ کریں، ٹھیک ہے، اور پلاٹ لیں، وہاں پہ مکان بنائیں، تاکہ جب ہم دوبارہ پاکستان آئیں تو ہمیں ایک اچھی جگہ پہ وہ ہمارا ہم گھر بنا سکیں، ایک اچھی سوسائٹی میں، ایک اچھے ماحول میں ہم رہ سکیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب جو ہے نا جس کی وجہ سے ہم ریزیڈینشیل پلاٹس پہ کام کرتے ہیں. لیکن ان ساروں سے چیزوں سے سب سے زیادہ جو پروفیٹیبل بزنس ہے اس میں جو ریئل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ ہے وہ کنسٹرکشن کا. جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں ریئل اسٹیٹ کے فیلڈ سے کافی عرصے سے اٹیچ ہوں، تو میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ کنسٹرکشن کا ایک ایسا کام ہے جو ود ان شارٹ ٹائم، جسے کہتے ہیں کہ منیمم عرصے میں جو ہے نا وہ آپ کو بہت بڑا پروفٹ دے سکتا ہے. میرے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، میرے بہت سارے ایسے عزیز ہیں، میرے بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹیچر، اسکول یا اکیڈمی کی میں بات نہیں کر رہا، ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں جو میرے ٹیچر ہیں، جو میرے استاد ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا ہے، اور کنسٹرکشن کے کام میں ان کو ود ان فیو منتھس جو ہے نا انہوں نے بہت بڑا مارجن کمایا ہے. اب آپ سوچ رہے ہو کہ یار کنسٹرکشن کا کام تو جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے، اس کو ہر کوئی ڈیل کر نہیں سکتا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. کنسٹرکشن کے کام میں آپ کو بیسکس پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ٹیم آپ کے پاس ایک اچھی ہونی چاہیے جو کہ جس پہ آپ ریلائی کر سکیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا، جس سے آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا جس سے آپ جو ہے نا وہ کانٹریکٹ لے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے نا آپ کو وہ جو اگلی پارٹی ہے وہ قابل اعتماد ہو. تو آپ یقین مانیں یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ بہت بڑا پروفٹ ہے. اور وداؤٹ انویسٹمنٹ کیسے کہ اگر آپ فرض کریں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تھوڑا بہت، اور اگر آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ کے پاس ٹیم ہے، ٹھیک ہے، کام کو سمجھتے ہیں، تو آپ کسی بھی فرم کے ساتھ اگر بات کر لیں یار کہ آپ نے اگر اسکول بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کوئی ادارہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ نے ٹریننگ سینٹر بنانا ہے، تو آپ اس کی جو ہے نا وہ سائٹ وزٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی ساری ایسٹیمیٹ لگائیں. ایسٹیمیٹ والے لوگ بھی جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو ہر ٹائم جو ہے نا اویلیبل ہوتے ہیں. وہ ایسٹیمیٹ آپ لگا کے تو ان کو ایسٹیمیٹ دے دیں جنہوں نے وہ پروجیکٹ بنوانا ہے. تو وہ اگر ان کے ساتھ آپ کے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ریٹ طے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ یقین مانیں گے صرف آپ کا اپنا لیبر پلس جو ہے نا تھوڑا بہت جو سامان ہوتا ہے کنسٹرکشن کا وہ آپ کی اپنی ہوگی. باقی
آپ کو ڈے 1 سے جو ہے نا وہ 10% to 15% جو ہے نا اماؤنٹ بھی ایڈوانس وہ خود دے دیں گے، اور وہ جب اماؤنٹ آپ کی جو ہے نا اس سے آپ کام شروع کر دیں گے، اور جیسے جیسے آپ کو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ آپ کو جب روپیز ضرورت ہوں گی، ٹھیک ہے، ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے آپ کو جب اس کی مزید جو ہے نا منی ریکوائرڈ ہوگی، تو وہی جو پارٹی ہے جو آپ سے جس نے آپ کو کانٹریکٹ دیا ہے، وہی آپ کو پیمنٹ جو ہے نا وہ ریلیز کرتی جائے گی، اور مطلب ان دا فارم آف بلز. آپ کوئی بھی اگر آپ کا خرچہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو وہ آپ کو بلز ہے نا وہ آپ کو دکھانی ہوں گے، وہ ساتھ ساتھ ریلیز کرتے جائیں گے. یقین مانیں اس میں صرف ایک چیز ہے کہ اس میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور ورنہ اگر کوئی بندہ کہ اس کام کو سمجھ جائے اور تھوڑا سا اس میں ول پاور ہو، تو اس میں لوگوں نے بہت پیسے کمائے ہیں، بہت زیادہ لوگ سیٹلمنٹ انہوں نے بہت سیٹل جو ہے نا وہ ہوئے ہیں. تو یہ تو تھی مطلب جو ہے نا ریل اسٹیٹ کی ایک کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کے، اور اس کی میں نے آپ کو فضائل بتایا ہیں. لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، اس کا ایک اور اینگل وہ یہ ہے کہ یہ کام انتہائی رسکی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں رسک بھی بہت بڑا انوالو ہے. اگر فرض کریں آپ ایک بلڈنگ کا کانٹریکٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ کو کوئی پارٹی جینون نہیں ملی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو آن ٹائم جو ہے نا وہ پیمنٹس ریلیز نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے تھوڑا سا ٹرم اینڈ کنڈیشن میں بھی اگر تھوڑی سی غلطی کی، تو اس میں آپ کو نقصان بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس میں یہ کہ تھوڑا سا آپ کو پہلے ساری جتنی بھی سرکمسٹانسز ہوتی ہیں، جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، وہ آپ کو ساری گیدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر جا کے اس میں آپ کو ان ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر اس میں اگر نقصان بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ کو اگر اس کام کی سمجھ ہے، تو پھر آپ اپنے پیسے ریکور بھی کر سکتے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کو کروڑوں روپے کے اس میں نقصان ہوئے کنسٹرکشن کے کام کے. میں آپ کو ابھی ایک جاننے والے ان کا نام نہیں لیتا، وہ فیصل آباد میں بہت بڑے جو ہے نا وہ ایک کنسٹرکشن کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگس کے ریلیٹڈ مٹیریلز وغیرہ وہ فارمز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پنجاب میں دانش اسکول سسٹم جو ہے نا، جو کہ ایک پروجیکٹ تھا پنجاب گورنمنٹ کا، تو اس کو جو ہے نا وہ بنانے والے بھی وہی تھے. تو ان کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً جو ہے نا 10 سے 15 سال پہلے ڈیفالٹ ہو گئے تھے، اور مطلب بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے سے وہ سائیکل پہ آ گئے تھے. تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں جب اتنا زیادہ میرے پہ نقصان ہو گیا اور اتنا زیادہ میرے پہ ڈیفالٹر ہو گیا، تو میں کانٹریکٹ لینے کے لیے سائیکل پہ گیا تھا جو ہے نا جس پارٹی کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ جس سے میں نے لینا تھا. لیکن کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس تھا، نقصان تو اسے ہو چکا تھا، لیکن ایکسپیرینس تو کوئی بھی آپ سے نہیں لے جا سکتا، ٹھیک ہے، جو نالج ہے آپ کے پاس وہ تو آپ سے کوئی بھی نہیں لے سکتا. تو اس وجہ سے کیا ہوا، اس نے جو ہے نا اس میں سائیکل جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں نے گلی کی بالکل نکر پہ کھڑی کی، اور میں اسے کانٹریکٹ لینے کے لیے چلا گیا، اور کانٹریکٹ میرا ہو گیا، ڈن ہو گیا. لیکن جب میں باہر آیا تو سائیکل بھی جو ہے نا وہ کوئی چوری کر کے لے گیا تھا. لیکن اس کے بعد دوبارہ اس نے کام شروع کیا. تو اس ٹائم وہ فیصل آباد کے بلینئرز میں اس کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ لیول کے انٹرنیشنل لیول کے کانٹریکٹس لیتا ہے. تو کنسٹرکشن کا کام یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس لیں اور اس میں ان ہو جائیں، تو اس میں بہت بڑا مارجن ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے نا بہت سارے کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ ہم نے ویڈیوز وغیرہ بنائی بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں مزید بھی اس پہ ویڈیوز بناؤں گا، ٹھیک ہے، میرا ایک پورا ایک سیریز ہوگی اس کے حوالے سے. تو آپ نے چینل سبسکرائب کر دیں، اور باقی یہ کہ نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں، تاکہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو ایک اچھا انالیسز، اچھی انفارمیشن وہ مل سکے. تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ، کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ